السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ تمام احباب کا ہمارے اس یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف پہ بہت بہت استقبال ہے، اور میں ہوں محمد راشد اقبال، اور میں آپ کے سامنے UGC نیٹ سے متعلق سوالوں کا جو سلسلہ شروع کیا ہوں اس کا ویڈیو نمبر 11 یعنی سیٹ نمبر 11 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہو۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کوشش اچھی لگ رہی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور اپنے تاثرات کمنٹ باکس میں ضرور دیں تاکہ ہمیں لگے کہ کتنے لوگ اسے پسند کر رہے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے لوگوں کو، ہے نا، تاکہ اور دلچسپی سے ہم اس ویڈیو کو اور اس سلسلے کو کنٹینیو کر سکیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے آج کی ویڈیوز کو شروع کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 211، مرثیہ گوئی کا امام کسے کہا جاتا ہے؟ جواب: مرزا سلامت علی دبیر کو کہا جاتا ہے۔ اور سوال نمبر 212، مرزا دبیر کے استاد کون ہیں؟ جواب: مرزا دبیر کے استاد کا نام میر مظفر حسین ضمیر تھا۔ اور سوال نمبر 213، میر انیس کے والد کا نام کیا ہے؟ جواب: میر مستحسن خلیق، یعنی میر انیس کے والد کا نام میر مستحسن خلیق، اور دادا کا نام میر حسن، اور پڑدادا کا نام میر ضاحک ہے۔ یہ تمام کے تمام شاعر ہیں۔ سوال نمبر 214، مرزا دبیر کے بے نقط مرثیہ کا مطلع کیا ہے؟ ایسا مرثیہ لکھا جس میں ایسے الفاظ آئیں جس میں کوئی نقطہ نہیں ہے، بے نقط مرثیہ۔ جواب: مطلع یہ ہے: ہم طالع ہما مراد ہم رسا ہوا۔ ہم طالع ہما مراد ہم رسا ہوا، یہ ان کے بے نقط مرثیے کا مطلع ہے۔ سوال نمبر 215، اس بے نقط مرثیے میں دبیر کا تخلص کیا ہے؟ جواب: عطارد، یعنی اس مرثیے کے اندر انہوں نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، وہ عطارد استعمال کیا ہے، اس لیے کہ دبیر کے اندر نقطہ آ جائے گا، تو اس وجہ سے۔ سوال نمبر 216، مرزا دبیر تو مرثیہ گو ہیں لیکن انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز کس صنف سے کیا تھا؟ جواب: غزل سے۔ تو جو شاعری کا آغاز کیا تھا انہوں نے غزل گوئی سے کیا تھا۔ سوال نمبر 217، مولانا آزاد نے آب حیات میں انیس و دبیر میں سے کس کو فوقیت دی ہے؟ جواب: مرزا دبیر کو۔ انہوں نے جو آب حیات کے اندر انیس و دبیر کا موازنہ کیا، اس میں مرزا دبیر کو فوقیت دیا ہے۔ سوال نمبر 218، شبلی نعمانی نے موازنہ انیس و دبیر میں کس کو فوقیت دی ہے؟ جواب: میر انیس کو۔ تو شبلی نعمانی صاحب نے میر انیس کو فوقیت دی ہے۔ سوال نمبر 219، جوش ملیح آبادی کے پہلے مرثیہ کا نام بتائیں۔ جواب: آواز حق۔ سوال نمبر 220، دہلی مرحوم کس کا مرثیہ ہے؟ جواب: حالی کا لکھا ہوا مرثیہ ہے۔ سوال نمبر 221، دہلی مرحوم مرثیہ کا مطلع بتائیں۔ جواب: مطلع یہ ہے: تذکرہ دہلی مرحوم کا اے دوست نہ چھیڑ، نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانہ ہرگز۔ سوال نمبر 222، میر انیس کے مراثی کے کل کتنے مجموعے شائع ہو چکے ہیں؟ جواب: 5 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ سوال نمبر 223، وہ کون سا شاعر ہے جو اپنی غربت کی وجہ سے اپنی غزلیں بیچ کر زندگی گزارتا تھا؟ جواب: وہ میر مستحسن خلیق ہیں۔ سوال نمبر 224، میر انیس کا کیا نام ہے اور وہ کہاں پیدا ہوئے؟ جواب: نام میر ببر علی، تخلص انیس ہے اور وہ فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ ببر علی نام، تخلص انیس، اور فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 225، انیس کی شادی کس سے اور کتنی عمر میں ہوئی؟ جواب:
انیس کی شادی 19 سال کی عمر میں فاطمہ بیگم سے 1822 میں ہوئی۔ سوال نمبر 226، انیس کا انتقال کہاں اور کب ہوا؟ جواب، لکھنؤ میں 10 دسمبر 1874 کو ہوا۔ آگے یونٹ نمبر 6 سے کچھ سوالات۔ سوال نمبر 227، حسین سے چچا نجم الدین نیشا پوری کے علاوہ اور کس کا قتل کروایا جاتا ہے؟ جواب، دمشق کے عالم امام نصر بن احمد کا قتل بھی کروایا جاتا ہے۔ سوال 228، بلغان خاتون کہاں رہتی ہیں؟ جواب، شہر قراقر میں۔ سوال نمبر 229، بلغان خاتون کون ہے؟ جواب، ہلاکو خان کی بہن اور ترکستان کے شہنشاہ منقو خان کی بنت عم یعنی چچزاد بہن۔ سوال نمبر 203، بلغان خاتون اور ہلاکو خان کے باپ کا نام کیا ہے؟ جواب، چغتائی خان نام ہے۔ تو گویا کہ چغتائی خان کی بیٹی بلغان خان اور ہلاکو خان ان کا بیٹا۔ سوال نمبر 231، چغتائی خان کی ہلاکت کس طرح ہوئی؟ جواب، ایک باطنی فدائی کے خنجر سے ہلاکت ہوئی۔ ایک باطنی فدائی نے خنجر مار کر ہلاک کر دیا۔ سوال نمبر 232، بلغان خاتون کتنے فوج لے کر قلعت تمونت پر حملہ کرتی ہیں؟ جواب، 500 سوار لے کر کے وہ اس قلعت تمونت پر حملہ کرتی ہیں۔ سوال نمبر 233، خور شاہ کون ہے؟ جواب، یہ باطنی حکومت کا بادشاہ ہے۔ باطنی حکومت کے بادشاہ کا نام خور شاہ۔ سوال نمبر 234، قلعت التمونت پہ حملے کے بعد خورشاہ کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ جواب، خورشاہ کو قید کر کے ترکستان بھیج دیا جاتا ہے، جبکہ شیخ وجودی اور کاظم جنونی قتل کر دیے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 235، حسین اور زمرد کا نکاح کون پڑھاتا ہے؟ جواب، شیخ نصر الدین طوسی پڑھاتے ہیں۔ تو ان دونوں کا نکاح جو ہے شیخ نصر الدین طوسی نے پڑھایا۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں، اور جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، تاکہ نئے ویڈیو سے متعلق جانکاری آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور آپ ہمارے ویڈیو کو مس نہ کریں۔ ہر ویڈیو کی جانکاری آپ تک سہولت کے ساتھ پہنچ جائے، اور ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ ٹھیک ہے دوستوں، جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں، پھر جلد ہی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔